السلام علیکم، میرا نام ہے خدیجہ نور اور آپ سب دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں خود اعتمادی اور احساس کمتری کے بارے میں، احساس محرومی کے بارے میں۔ خود اعتمادی اس حالت کو کہتے ہیں جہاں کوئی بھی انسان ایک بہت ہی پر اعتماد کیفیت میں رہتا ہے آل دا ٹائم، اور اس کے 3 اہم عناصر ہوتے ہیں: فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اس پہ عمل کرنے کی صلاحیت اور قوت۔ جبکہ جب ہم بات کرتے ہیں احساس محرومی کی تو وہ ایک ذہن کی ایک ایسی ناخوشگوار اور کوئی ایسی فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کے کسی بھی مقصد یا خواہش کے نہ پورے ہونے پر محسوس کی جاتی ہے۔ اسی موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے بہت ہی معزز مہمان سر عاطف ریاض شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلا سوال میں جو آپ سے کرنے والی ہوں وہ میرے لیے بھی بہت ضروری ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ احساس محرومی ہے کیا چیز اور اس کا علاج کیوں ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب لوگوں کی زندگی کے اندر بھی بہت ساری معذوریاں ہوتی ہیں لیکن وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کرتے۔ آپ ہمیشہ نوٹ ڈاؤن کریں کہ بہانے بازی ہمیشہ معمولی حیثیت کے لوگ ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے رائٹ لیفٹ پہ دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے سر میں اتنا صحت مند ہوں نہیں جتنا مجھے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، اگر یہ ہوتا تو میں یوں کر لیتا۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں زندگی میں ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں، ان لوگوں کے اندر ان کے پاس بھی بہت ساری معذوریاں ہوتی لیکن وہ کبھی بھی اس کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور کوشش پر یقین رکھتے ہیں۔ تو احساس محرومی جو ہے جب آپ کے اندر سے بہت زیادہ آپ اس میں بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک خطرناک حد تک ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور ڈاکٹر ڈیوڈ کہتے ہیں کہ جو ناکام لوگ ہیں وہ بے حسی کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس بیماری کو ہم محرومی کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیسکلی اس کو میں اگر ایک مثال کے ساتھ وضع کروں تو اس طریقے سے ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ایسی چیزوں کے بارے میں فکر مند ہو جس کا اس کے ساتھ دور دور تک بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پریشان ہونا اور پریشانی پر پریشان ہونا یہ ایک الگ ہی آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہ لیڈس ٹو ڈپریشن۔ اور یہ دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ وقت کے اندر جو ہے وہ اس میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس ڈپریشن میں گزر گئے۔ میں ایک مثال کی بات کر رہا تھا کہ ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور وہ میرے پاس آ کے مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے دل کا عارضہ ہے، میں نے 4 ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن 4 ڈاکٹرز نے میری جو بیماری ہے وہ اس کو پکڑ نہیں سکے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں دل کے عارضے میں مبتلا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو کافی انٹرسٹنگ تھا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف دیکھا اور میں مسکرایا اور مسکرانے کے بعد میں نے اس کو 3 باتیں بولی۔ پہلی بات یہ میں نے بولی کہ یار پہلی چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم دل کی بیماری میں مبتلا ہو ہی نہیں، لیکن تمہاری جو پریشانی ہے وہ تمہیں آج نہیں تو کل بیماری کی طرف لے جائے گی اور تمہیں دل کے عارضے میں مبتلا کر دے گی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ پریشان ہونا چھوڑو۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شینڈلز کی ایک کتاب ہے کہ ایک سال کے 365 دن کیسے گزارے، کہ یار وہ جا کے لازمی پڑھو، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈاکٹر شینڈلز جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ جو ہسپتال میں 4 مریض جو بستر پہ موجود ہیں ان میں سے 3 لوگ اپنے جذباتی پن کی وجہ سے بستر پہ موجود ہیں، یعنی کہ اگر وہ اپنے جذباتی پن کو چھوڑ دیں تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ یعنی دیکھیں نا، فار ایگزامپل میں بیڈ پہ لیٹا ہوں اور میرے پیچھے 4 ارد گرد 4 لوگ ہیں، وہ مجھے پوچھ رہے ہیں، مجھے جناب سیب کاٹ کے دے رہے ہیں میرا، تو میں ایک جذباتی پن کے اندر آ کے وہ بیماری کے اندر ہوں گا کہ یار اس سے تو مجھے بڑا کمفرٹ مل رہا ہے، مجھے تو بڑے سارے لوگوں کا آشیرواد بھی ہے اور مجھے جو بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ تو جذباتی پن کو اپنے سے دور کریں تو آپ بہت بہتر۔ تیسری چیز انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت بہترین بتائی، انہوں نے کہا کہ جب تک زندہ ہو تب تک جیو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی کو بستر پہ گزارنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جئیں۔ تو کہہ رہے کہ جب یہ 3 چیزیں میں نے اس کو بتائیں تو وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگ گیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جو احساس محرومی ہے ایک تو اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جب عذر پیش کرتے ہیں، بار بار عذر پیش کرتے ہیں، تو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں
کہ جب آپ بار بار عذر پیش کرتے ہیں تو باتیں بار بار دہرانے سے، خیالات چاہے وہ مثبت ہیں چاہے وہ منفی ہیں، بار بار دہرانے سے آپ کے لاشعور میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب لاشعور میں جب چیز بیٹھ جاتی ہے تو وہی چیز جو ہے وہ آپ کے خیالات پختہ ہو جاتے ہیں، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے زندگی میں جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے پہلے سے سوچ لیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے سے اب وہ خیالات پکے ہو چکے ہیں، آپ کی عادت بن چکی ہے بہانے بازی کی۔ آپ کو جب بھی کوئی کام دیا جائے گا، جب بھی آپ سے کوئی کام کرنے کو کہا جائے گا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے آپ کے پاس بہانوں کی ایک فہرست، میری صحت اچھی نہیں ہے، میرے پاس یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، میرے جو ہے وہ والد صاحب اتنے رچ نہیں تھے، مجھے یہ چیز پرووائڈ نہیں کر سکے، میں یہ کام اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ میری جو ہے وہ فلانا چیز جو تھی وہ میرے پاس نہیں تھی، یہ چیز میرے پاس نہیں تھی۔ تو یہ جو عذر ہیں یہ ہمیشہ ناکام اور معمولی حیثیت کے لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی ضروری باتیں آپ نے کی ہیں کہ جو عذر پیش کرنا، ریزنز دینا، ایکسکیوزز دینا، یہ بہت ہی معمولی لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، اس ساری چیزوں سے نجات کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم محرومی کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے محروم رکھا ہوا ہے، اور یہ صرف ہمیں نہیں رکھا، میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت سارے کامیاب سکسیسفل لوگ جن کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی بھی زندگی کا مشاہدہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں، لیکن آپ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ ان عذر کا اور ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، ان عذر کو، ان کی عذر کا ذکر نہیں کرتے، اور اپنی کامیابی میں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے میں ان کو اہمیت نہیں دیتے، اور اپنی کوشش اور جد و جہد اپنی منزل کے اوپر رکھتے ہیں اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ جو عام آدمی ہے وہ اس عذر کے اندر یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو آئیڈیلائز کر لیتا ہے، کبھی کسی پروڈکٹ کو دیکھ کے اس کی کو کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ مجھے چاہیے لیکن میں اس لیے یہ حاصل نہیں کر لوں گا کیونکہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے والدین اتنے وہ نہیں ہیں۔ تو یہ بہت سارے عذر ہیں۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھ بھی تھوڑا سا ریلیٹ کریں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے انوائرمنٹ میں آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان بچوں سے اور ان کی بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ انسپائریشن لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ زندگی میں اگر کامیاب لوگوں کا مطالعہ کریں، اگر کامیاب لوگوں کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس جتنی بھی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں وہ انہوں نے خود سے حاصل کی، اور اس کے لیے انہوں نے کبھی کسی پہ ریلائی نہیں کیا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محرومی کو نجات کیسے حاصل کرنا، تو سب سے پہلی چیز میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے اوپر اعتماد کرنا۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ بیٹھیں اور آپ اس بات کو سوچیں کہ وہ چیز آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آیا کہ اس کے لیے آپ کے پاس پلان آف ایکشن موجود ہے؟ نہیں ہے تو آپ اس شخص کے پاس جائیں جس نے یہ کام خود سے کیا ہے، اس سے پوچھیں کہ یہ کام اس نے کیسے کیا ہے۔ سمپل سٹیپ ہے، آپ اس سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ بھی اس چیز تک پہنچ جائیں گے، آپ بھی اس چیز کو حاصل کر لیں۔ لیکن اس چیز کو سر پہ سوار کر لینا اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے سمجھنا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اگر اس نے کر لی ہے تو آپ بھی یہ چیز کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز تو میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا پلان آف ایکشن کریں، خود پر اعتماد کریں اور دیکھیں کہ آپ بھی وہ چیز حاصل کر لیں گے۔ جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ زیرو سے اسکریچ سے سٹارٹ کی، جس وقت انہوں نے سٹارٹ کیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک ٹائم آیا کہ جب وہ ساری چیزیں انہوں نے حاصل کر لی جو کہ ڈیزائر ریزلٹس۔ دوسری چیز اس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ سم ٹائم انسان اتنا اس کو بے حس نہیں ہو جانا چاہیے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ اس دوڑ میں شامل ہوا ہے اور وہ اتنا مگن ہو جائے اس میں کہ جو وقت گزر رہا ہے اور اس وقت کے گزرنے کے ساتھ جو اس کے ساتھ رائٹ لیفٹ پہ جو لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ان کو بھی اگنور کر دیں، اور وہ وقت جو اس وقت گزر رہا ہے اس کی خوشی کو اور اس کی لذت کو محسوس کیے بغیر جت جائے اور وہ وہاں پہنچنے کے لیے کہ میں نے بس یہ چیز حاصل کرنی ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ چیز تو حاصل کر لے گا لیکن اس کو لگے گا آخر میں محسوس ہوگا کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے میں نے بہت ساری چیزیں کھو دی، اور جو میں نے کھو دیا وہ اتنا قیمتی تھا کہ میں وہ جو چیز حاصل کرنی تھی اگر نہ کرتا تو زیادہ بہتر تھا۔ تو میرے خیال کے مطابق اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو وقت آپ کا گزر ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں، کم پر قناعت کریں۔ یہ ایک مشکل ٹرم ہے،
کم پہ قناعت کرنا ایک ڈیفینیٹلی ایک مشکل ٹرم ہے. کہنا یہ بہت آسان ہے, لیکن جب آپ اس کو پریکٹیکل اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن میں یہ چاہوں گا ہمارے دین کے اندر بھی یہ چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے. اپنے سے اوپر کو نہ دیکھیں, نیچے کو دیکھیں. جب آپ اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو آپ کا وقت گزرے گا. خود کے ساتھ کنیکٹ ہوں, اپنے ساتھ وقت گزاریں اور اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نواز رکھا. تو جب آپ کم پہ قناعت کریں گے, جب آپ شکر ادا کریں گے تو آپ کا احساس محرومی آٹومیٹکلی بہت زیادہ ختم ہو جائے. آکسیجن کا جو سلنڈر ہے, یہ اس مریض سے پوچھیں کہ جو آکسیجن کا سلنڈر جس کو لگتا ہے وہ کیا کاسٹ کرتا ہے اور اس کو کس دقت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن وہی آکسیجن اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو بے حساب فری آف کاسٹ دے رہا ہے. تو اگر ہم ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھیں گے, خود کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور اس بات کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں اور آپ بہت سارے لوگوں سے بہتر ہیں. آپ کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہے کہ اگلے وقت کا کھانا ہوگا یا نہیں ہوگا. میں تو کہتی ہوں 2 آنکھیں, زبان, ناک ہونا, کان ہونا. دنیا کے اندر اگر آپ صرف اس بات کو ایویلویٹ کر لیں, اس کو تھوڑا سا آپ اس پہ ریسرچ کر لیں, تو آپ دیکھیں گے کتنے % لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کو اگلے وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے اور ان کو علم نہیں ہے کہ اگلے وقت کا کھانا ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا. جو آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے. جو کھا رہے ہیں آپ, اس کا ٹیسٹ آپ کو آ رہا ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کانوں سے اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کا جسم آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے. آپ کے ہاتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, آپ کی ٹانگیں پراپر آپ کو چلنے میں مدد دے رہی ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کتنی بڑی نعمت ہیں, اس بات کا آپ کو اور ہمیں اندازہ ہی نہیں. تو اگر آپ غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور اگر آپ اس پر شکر کریں گے اور پھر جب کم پہ بھی آپ قناعت کریں گے تو آپ کی زندگی سے محرومی بالکل چلی جائے گی. محرومی اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ اور پھر زیادہ سے اور زیادہ کی طرف جاتے ہیں, اور اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو وقت ہے, جو حال ہے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں, یہ تمام کی تمام اگنور ہو جاتی ہیں, اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. کم پہ قناعت کرنے سے, احساس محرومی سے ہم دور ہو گئے, لیکن اپنے اندر خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے؟ لیکن جی, خود اعتمادی کو پیدا کرنے کے لیے بڑے سارے آپشن ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جب آپ کی کلیئرٹی ہوتی ہے, جب کلیئرٹی ہے تو آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارا انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ ایسے کام کرتا ہے کہ ہمارے پاس 50 نعمتیں موجود ہیں نا, ایک نہیں ہے نا, تو ہمارا دماغ ہمیں یہ بتانے میں لگا رہے گا کہ یار یہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ 50 آپ کے پاس اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جو غور و فکر ہے وہ نہیں ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب زندگی کے اندر آپ گولز نہیں بناتے, جب آپ زندگی کے اندر اپنی لائف کو ترتیب نہیں دیتے, اس کا پلان آف ایکشن نہیں بناتے, تب تک آپ جو ہے وہ آپ کے اندر خود اعتمادی کبھی بھی نہیں آتی. تو زندگی کے اندر کلیئرٹی کا ہونا, ویژن کے اندر کلیئرٹی ہونا, زندگی کے اندر آپ کیا چاہتے ہیں اس چیز کی کلیئرٹی ہونا آپ کی زندگی میں اعتماد پیدا کرتی. تو ویژنز, کلیئرٹی, اور آپ کا جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کم پہ قناعت کرنا, وہ بھی آپ کے اندر خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے. ایک اور چیز آپ کہیں گے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم ہمیشہ اس چیز کو ایڈ کر دیتے ہیں, ٹریولنگ آپ کی زندگی میں بہت سارا اعتماد پیدا کرتی ہے. اس لیے نہیں کہ میں ایک ٹریولر ہوں اور میں اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اس میں بات کرتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک شخص کا میں نے انٹرویو کیا ماؤنٹین ڈے پہ, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت لائن کی, انہوں نے کہا دا بیسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ از ٹریولنگ. ٹھیک ہے, تو دنیا کی سب سے بہترین لرننگ جو ہے وہ آپ کو ٹریول کے دوران حاصل ہوتی ہے, اور ایکسپوجر آپ کا بڑھتا ہے, ویژن بڑھتا ہے, لوگوں سے ملتے ہیں. کانسنٹریٹ ٹو لرن, یہ ایک بڑی زبردست ٹرم ہے, یہ آپ ٹریولنگ کے دوران سیکھتے ہیں تو آپ کے اعتماد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. بالکل یہی بات ہے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ہم بہت سی نعمتوں کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے اگنور کر دیتے ہیں. اب ہمارا اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے, لوگوں کے اندر کنفائڈ نہیں کرنا, اپنے اندر ایک سیلف کانفیڈنس, ایک سیلف اسٹیم کے ساتھ
سیلف اسٹیم کو لے کے چلنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک ایسے راستے پر چلائیں جہاں پہ ہمیں آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے.